2 دن ہو گئے اور صورتحال بڑی کشیدہ ہے. سیٹرڈے کو یہ تمام صورتحال جو مڈل ایسٹ کے اندر کشیدگی کی ہے وہ شروع ہوئی اس پوائنٹ سے جہاں اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا, اور حملہ کرنے کے بعد ہم لوگوں کو معصوم بچوں کی شہادتوں کی خبریں سنائی دینے لگی. اسکول کے اندر بچیوں کے جو ہے وہ جسد خاکی سنائی دینے لگے. رات گئے ہم لوگوں کو یہ خبر, افسوسناک خبر موصول ہونا سٹارٹ ہوئی کہ آیت اللہ خامنائی کی شہادت ہو گئی ہے. اس کے بعد پھر ایران نے اس کو کنفرم کیا, اور اس کے بعد کی صورتحال اب تک کشیدہ ہے. اس کے بعد ایران نے مختلف ممالک کے اندر جہاں یو ایس بیسز موجود ہیں وہاں اپنے حملے تیز کر دیے, جس کے اندر کویت, بحرین, دبئی یا یو اے ای, اس کے ساتھ ساتھ قطر موجود ہے. یہاں تمام کے تمام ممالک کے اندر ایران نے اپنے مسل سے اٹیک کیا. ایران نے ایک اور جو ہے وہ دعویٰ بھی کیا ہے, وہ یہ کہ یو ایس ایس ابراہیم پہ 4 بیلسٹک مسلز داغے ہیں. اس کی تو تردید آ گئی ہے یو ایس کی طرف سے. اب کون سی سائیڈ کو بلیو کرنا ہے دیٹ یو ہیو ٹو ڈیسائیڈ. لیکن یو ایس سینٹ کام نے ایک اور بات بھی کہی ہے, اور وہ یہ کہا ہے کہ جی ایز آف 9:30 AM ایسٹرن ٹائم مارچ 1 3 یو ایس سروس ممبرز, یعنی 3 یو ایس سروس ممبرز مر چکے ہیں, مار دیے گئے ہیں, اور 5 سیریسلی انجرڈ ہیں. اس کے علاوہ چھوٹے موٹے شرپنلز لگنے کی وجہ سے چھوٹی موٹی انجریز باقیوں کو بھی موجود ہے. ابھی مختلف جو صورتحال ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گی. اسپیشلی امریکہ اور اسرائیل کے بھی ایران میں حملے جاری ہیں, اور ایران کی ریٹیلیشن بھی جاری ہے. ایران کے سپریم نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے مطابق سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی اتوار کو اپنے دفتر کے اندر اپنے امور انجام دے رہے تھے, جو اسٹیٹ کے امور ہوتے ہیں, اس کے اندر حملہ ہوا اور وہ شہید ہو گئے. حملے میں آیت اللہ خامنائی نہیں بلکہ ان کی بیٹی, داماد, نواسہ اور بہو بھی شہید ہو گئے ہیں. خامنائی 1979 کے اندر اسلامی انقلاب کے بعد ایران کے رہبر اعلیٰ بننے والے دوسرے شخص تھے, اور 1989 کے اندر اس عہدے پر فائز ہوئے تھے. اس خبر کے بعد ایران نے اور ایران کی گورنمنٹ نے 40 روز کا سوگ کا اعلان کیا ہے. 7 دن کی عام تعطیلات رہیں گی. ایرانی خبر رسائی ایجنسی کے مطابق حملوں میں ایرانی فوج کے چیف آف سٹاف عبد الرحیم موسوی اور وزیر دفاع عزیز نصیر زادہ جو ہیں وہ بھی شہید ہو چکے ہیں. ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی سیکیورٹی مشیر علی شمخانی اور پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف محمد پاکپور کی شہادت کی بھی تصدیق ہو چکی ہے. پاسداران انقلاب کے احمد وحیدی نے نئے کمانڈر ان چیف کے طور پر ان کو نامزد کر دیا گیا ہے. ہی ول بی ہینڈلنگ دی انٹائر سچویشن ناؤ. علی رضا عرفی کو ایرانی سپریم لیڈر کے فرائض انجام دینے والی جو عبوری کونسل 3 ممبر عبوری کونسل ہے اس کا ممبر بنایا گیا. 3 رکنی کونسل میں ایرانی صدر پزشکیاں اور ایرانی چیف جسٹس بھی شامل ہے. قیادت کونسل عارضی طور پر سپریم لیڈر کی جب تک سلیکشن نہیں ہوتی ان کی جگہ کے فرائض انجام دے گی. ہلال احمر جو ایران کی ہے اس کے مطابق ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کے اندر 200 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں, اور تقریباً 40 ایرانی حکام بھی شہید ہو چکے ہیں 200 کے اندر. اسی کے علاوہ لڑکیوں کے ایک اسکول کے اوپر حملہ کیا جہاں 108 شہادتیں ہوئی ہیں, جن میں زیادہ تر تعداد بچیوں کی ہے, معصوم طلبات کی ہے. ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد ہزاروں افراد تہران کی سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور سوگ منا رہے ہیں. ناٹ جسٹ دیٹ, ایرانی صدر مسعود پزشکیاں نے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی شہادت کو دنیا بھر کے مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ یا طبل جنگ قرار دے دیا ہے. اعلان نے خلیجی ممالک میں موجود 27 امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا ہے. یہ اڈے یو اے ای, کویت, بحرین, قطر, سعودی عرب میں واقع ہیں. ایران نے اس ٹائم پر جو ہے وہ امریکی اور برطانوی فوجی اڈوں کو بھی حملہ اس کے اوپر کیا ہے. آج صبح عراق, دبئی, دوحہ, عمان میں دھماکے ہوئے. متحدہ عرب امارات کے مطابق گزشتہ روز ایران نے 137 میزائلز اور 209 ڈرون داغے, اور الجزیرہ کا یہ کہنا ہے کہ دوحہ کے اندر 11 دھماکے ہوئے. روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی شہادت کو سفاکانہ عمل قرار دیا ہے. چینی وزیر خارجہ کا بھی روسی ہم منصب سے رابطہ ہوا اور ایران پر حملے کے حوالے سے ناقابل قبول اس کو قرار دیا گیا اور بڑا وہ اس کو کنڈیم کیا گیا. لیکن معاملہ یہاں تک نہیں رکا ہے, معاملہ یہاں تک آ گیا ہے کہ آیت اللہ خامنائی کی جو شہادت ہے وہ ہوئی کیسے. ایک بہت بڑا سوال یہ بن گیا ہے کہ انٹل اور انلیس کوئی انسائیڈ ہیلپ نہ ہو, موساد ایجنٹس اتنے ڈیپلی انٹرینچ نہ ہو سسٹم کے اندر کہ انہیں ایگزیکٹ لوکیشن پتا ہو, تب تک ایسا ہو نہیں سکتا. تو کچھ کہانی نیو یارک ٹائمز نے بتائی ہے کہ آخر ہوا کیا اور کس طریقے سے ہوا. ایران کی سب سے بڑی شخصیت آیت اللہ خامنائی کو شہید کرنے کے حوالے سے اسرائیل کے لیے
یہ ممکن بنانا ایک obviously complex task تھا. یہ نیو یارک ٹائمز انکشاف کرتا ہے کہ جی ایران پر حملے سے کچھ دیر قبل امریکی خفیہ ادارے CIA نے ممکنہ طور پر سب سے امپورٹنٹ ہدف ٹارگٹ آیت اللہ خامنائی کی درست نشاندگی کر لی ہوئی تھی. CIA نے یہ کہا ہے کہ کئی مہینوں سے سپریم لیڈر کی نقل و حرکت پر نظر رکھی جا رہی تھی, اور CIA کو جب یہ معلوم ہوا کہ ہفتے کی صبح تہران کے قلب کے اندر واقع ایک لیڈرشپ کمپاؤنڈ میں ایک ملاقات ہوگی, تو اسی ٹائم پر منصوبے کے مطابق رات کو اٹیک کرنا تھا, لیکن اس منصوبے کو تبدیل کرتے ہوئے اس اجلاس کی اطلاع ملنے کے بعد ہفتے کی صبح جو ہے حملہ کرنے کا فیصلہ کیا. پھر وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق اسرائیلی طیاروں نے خامنائی کے کمپلیکس پر 30 بم گرائے, یعنی اتنا زیادہ رجیم چینج کا بھوت سوار ہوا تھا امریکہ پہ کہ 30 بم ایک ہی کمپاؤنڈ پہ گرائے, اور اس کے بعد پھر شہادتوں کا جو ہے وہ سلسلہ ہم لوگوں کو سمجھ آیا. اب ہوا یہ تھا, کل رات کو ہی جب میں پروگرام کر رہی تھی تو اسی ٹائم پر اسٹریٹ آف ہارموز کو ایران نے بند کر دیا تھا. اب اسٹریٹ آف ہارموز بند ہونے سے کیا ہو سکتا ہے؟ بہت سارے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ٹھیک ہے اسٹریٹ آف ہارموز بند ہو گیا, سو واٹ, بہت ساری اور چیزیں ہوں گی, لیکن اسٹریٹ آف ہارموز کا بند ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. یہ تقریباً 33 کلومیٹر چوڑی جو ہے وہ اسٹریٹ ہے, لیکن اس مقام سے جہاز کا گزرنا صرف جو اس کی جگہ ہے, اسپیس ہے, وہ صرف اور صرف 3 کلومیٹر کا ہے. بڑا نیرو سی اسپیس ہے. اس آبنائے ہرمز دنیا کا مصروف ترین سمندری جو گزرگاہ ہے, پیتھ ہے, اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. اس میں سے تقریباً روزانہ کے بنیاد کے اوپر 30 سے 40 بحری جہاز گزرتے ہیں. یہ جہاز 2 کروڑ سے زیادہ بیرل تیل لے کر جاتے ہیں. اس آبی گزرگاہ سے دنیا کے تقریباً 20% تیل اور 30% گیس کی ترسیل ہوتی ہے, یعنی ایک پورا سپلائی اور ڈیمانڈ کی جو چین ہے وہ ہیمپر ہو جائے گی. اس بحری راہداری سے ہر سال $600 ارب کا سامان جاتا ہے. چین کی معیشت کی جو روانی ہے, اس کے لیے خلیج سے اپنی تمام ضروریات کا آدھا تیل یہاں سے منگواتا ہے چین, جبکہ جاپان یہاں سے 95%, جنوبی کوریا یہاں سے 71% تیل اسی جگہ سے, اسی اسٹریٹ آف ہارموز سے اس کا گزر کے جاتا ہے. اب اسٹریٹ آف ہارموز سے 3 ممالک, خلیجی ممالک کو جو ہے وہ گاڑیاں, الیکٹرانک سامان, ان ساری چیزوں کی ترسیل ہوتی ہے, اور صرف یہی نہیں, کھانے پینے کی اشیاء بھی ادھر سے ہی جاتی ہیں. جو ایکسپرٹس ہیں وہ اس کا بات کا خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ اگر اسٹریٹ آف ہارموز طویل عرصے تک بند رہی تو عالمی سطح پر تیل, گیس کی سپلائی تو متاثر ہو ہی سکتی ہے, لیکن اس کی وجہ سے جو اکانومی سفر کرے گی, پوری گلوبل اکانومی کے اندر ایک امپیکٹ آئے گا, وہ اپنی جگہ پر موجود ہے. بٹ ناٹ جسٹ دیٹ, ابھی تھوڑی دیر پہلے, کچھ دیر پہلے خبر آ رہی تھی کہ ایک ٹینکر ہے, اس نے گزرنے کی کوشش کی اور ایران نے وہاں اس کے اوپر اٹیک کر دیا. سو سچویشن کمپلیٹلی اس ٹائم پر بہت زیادہ کروشل ہو چکی ہے. اب مختلف جگہوں سے مختلف سٹیٹمنٹ بھی آ رہی ہیں. UN Secretary General Antonio Guterres نے کیا کہا, ذرا وہ سنیں. I have condemned the massive military strikes by the United States and Israel against Iran. And I also condemned the subsequent attacks by Iran violating the sovereignty and territorial integrity of Bahrain, Iraq, Jordan, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia and the United Arab Emirates. We are witnessing a grave threat to international peace and security. The situation on the ground is very fluid. There are many unconfirmed reports. I call for de-escalation and an immediate cessation of hostility. The alternative is a potential wider conflict with grave consequences for civilians and regional stability. پاکستان کے پرماننٹ ریپرزینٹیٹیوز جو UN کے اندر عاصم افتخار, انہوں نے بھی اس بات کو کنڈیم کیا کہ ایران کے اوپر جو اٹیک ہوا یہ بالکل ٹھیک نہیں ہوا. سنیں. Pakistan condemns the initiation of unwarranted attacks against the Islamic Republic of Iran in violation of international law. Yet again, these attacks come at a time when renewed diplomatic efforts were underway to reach a peaceful and negotiated solution. Such a course of action will undermine the peace and stability of the entire region with far-reaching consequences. UN میں ایرانین ریپرزینٹیٹیو جو ہیں سید اروانی, انہوں نے بھی سٹیٹمنٹ دی ہے, اس کے اندر انہوں نے کچھ ممالک کا نام بھی لیا ہے, ذرا سنیں. The United States regime jointly and in coordination with the Israeli regime initiated an unprovoked and premeditated aggression against the Islamic Republic of Iran for the second time in the recent months, while deliberately attacking civilian populated areas in multiple large cities of Iran where millions of people reside. As a result of this brutal armed attack, hundreds of civilians have been killed and injured. This is not only an act of aggression,
it is a war crime and a crime against humanity. अच्छा, ईरान समेत दुनिया भर के अंदर इस हवाले से प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं कि आयतुल्लाह खामनाई की जो शहादत है वो नहीं होनी चाहिए थी। अमेरिका में प्रोटेस्ट हो रहे हैं इस टाइम पर कि हमें एक और जंग नहीं चाहिए। इससे पहले आपको याद होगा इनिशियल 2000s के अंदर इराक वॉर की गई थी, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का नाम दिया गया, बट दैट वाज एब्सोल्युटली फॉल्स। बिल्कुल एक मजाक था, एक मुज़हका खेज किस्म की बात थी और इराक को उसकी वजह से तबाह कर दिया गया। सद्दाम हुसैन को मार दिया, लेकिन उसके बाद क्या दिया इराक को वो हम सबके सामने। लीबिया के अंदर अटैक हुआ, उसके बाद हमारे सामने बशार अल असद को मार दिया, उसके बाद हमारे सामने है कि अमेरिका क्या देकर जाता है अटैक करने के बाद, और अब आयतुल्लाह खामनाई को शहीद कर दिया तो उसके बाद ईरान को क्या देगा अमेरिका। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन उसकी वजह से हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और अफसोस की बात यह है कि पीसफुल प्रोटेस्ट सबका हक है, लेकिन पुरतशद्दुद हो जाना ये सही नहीं है। इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने इस हवाले से क्या कहा है, जरा सुने। आज का दिन उम्मत मुसलमा, ईरान की अवाम और पाकिस्तानी अवाम सब के लिए एक सोगवार दिन है। आयतुल्लाह की शहादत के बाद पाकिस्तान का हर शहरी उसी तरह गमगीन है जिस तरह ईरान के शहरी गमगीन है। मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हम सब आपके साथ हैं, लेकिन कानून को हाथ में ना लें। आप अपना प्रोटेस्ट करें, लेकिन पुरअमन तरीके से। अब अजीब बात यह है कि तालिबान की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आई थी 2022 के अंदर, जब इनिशियली तालिबान ने बागडोर संभाली थी तो उस टाइम पे इजराइल से उनको कोई तकलीफ नहीं है, कोई मसला नहीं है। जरा सुने। When someone stands against you, you have two choices: stay silent or find allies who make you stronger. So if the Islamic Emirate of Afghanistan decides to side with India or Israel against an opponent, it may not be about right or wrong, but about making a practical choice to protect its position. अब इजराइल से हम तो कोई मसला ही नहीं है। एक जगह आप कलमे वाला पीछे झंडा लहराए बैठे हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं तो कोई मसला ही नहीं है, टेंशन ही कोई नहीं है, इजराइल तो इजराइल। यानी ये हालात है इस टाइम पर अफगानिस्तान की। जो हम कहते हैं कि दो मुसलमान भाई लड़ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। उनकी थॉट बिल्कुल इसराइल के साथ है। वो अफगानिस्तान के अपने लोगों के लिए एक बहुत बड़ा जो है वो दर्द सर और अजाब बने हुए हैं अफगान रिजीम। सो ये भी उनके साथ इंडिया और इसराइल के साथ पूरी मिल गया। मेरे साथ एम्बेसडर सरदार मसूद खान साहब मौजूद हैं, साबिक सफीर रह चुके हैं अमेरिका के, चीन के। इसके अलावा साबिक मुस्तकिल मंदूब रह चुके हैं यूएन के अंदर पाकिस्तान के, एंड ही इज बीन द former president of Azad Jammu and Kashmir. Sardar Sahab, thank you very much for joining me in the program. Sardar Sahab,